موعد اور آپ کے سامنے تقریر پر ایمان کے حوالے سے مفصل و متنوع خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر ادریس زبیر حفظہ اللہ جو کہ ڈائریکٹر ہیں الہدیٰ انٹرنیشنل لمیٹڈ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور آپ کی گفتگو سننے کے مشتاق تھے کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ حالت اس کی یہ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی حمام سے نہا کے باہر نکلا ہے۔ اس کے گہرے کالے بال تھے، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور مسجد میں آیا، سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کے آگے آ کے گھٹنے سے گھٹنا یوں ملا کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ صحابہ حیران ہے کہ اجنبی آدمی اتنا بے تکلف اور آیا ہے تو بڑے ادب سے آپ کے آگے بیٹھ گیا ہے، اور بیٹھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زانو مبارک پر رکھ دیے، رانوں پر رکھ دیے، اور پھر اس نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والیوم الآخر۔ کہ آپ نے فرمایا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ پر کہ وہی قابل عبادت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ جو اس نے انبیاء کرام پر قوموں کی ہدایت کے لیے نازل کی، مثلا تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے اور قرآن مجید جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، نوری مخلوق ہیں، مگر اللہ قادر مطلق ہے، وہ ایسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے، اور ہم انسانوں کو مٹی سے، اور ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے نہیں، خاص نور سے پیدا کیا۔ تو ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست فورسز ہیں جو اس کائنات میں اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون
اللہ ان فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ ذرہ برابر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ فرماتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ان کی عادت ہے، معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کے اندر اللہ نے کوئی خواہشات نہیں رکھی۔ ان کے ہیڈ جو ہیں وہ جبریل امین ہیں، اور باقی فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کے انڈر دیے ہوئے۔ ان فرشتوں کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے کی۔ کسی فرشتے کو اللہ نے 2 پر دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، اور جبریل امین کو 600 پر دیے۔ اتنی بڑی وہ مخلوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قرآن مجید میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شیپ میں دیکھا، ان کی اصل تصویر میں دیکھا، اصل حالت میں۔ ایک وہ حالت تھی جب آپ غار ہرا سے اتر کے نیچے تشریف لا رہے تھے یا اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ پر کچھ غلبہ ایسا طاری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست خواہش تھی کہ وہ آنے والا میں دیکھ تو سکوں۔ تو جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیچھے سے پکارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مڑ کے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اس کی اصل شکل میں 600 اس کے پر تھے، اور ان پروں سے اس نے اپنے پیچھے جتنا بھی آسمان تھا اس آسمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اتنا بڑا فرشتہ تھا۔ پھر دوسری حالت وہ تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، تو معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اس کے قریب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اتنا خوبصورت وہ منظر تھا کہ جبریل امین کے نور کی جو روشنی تھی وہ سدرہ پر ایسی چھائی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایسا دیکھا کہ آپ کی نہ آنکھ جھپکی اور نہ ہی آنکھ ادھر ہوئی، دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو یہ 2 وقت تھے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبریل امین دکھائے گئے اور ان کی اصل شکل میں دکھائے گئے۔ ان کی بڑی ملک الموت ہے، ملک الموت موت کا فرشتہ ہے جو آ کے روح ہماری قبض کرتا ہے، اور یہ فرشتہ جو ہے اس کی پوری فوج ہے، ٹیمز ہیں، وہ ٹیم جو ہے نا انہی کی قیادت میں جا کے ہر ذی روح کی روح کو قبض کرتی ہے، اور بہت تیزی سے کرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو فرشتے بے شمار ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں جو ہمارے اعمال کو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انسانوں جو تم کرتے ہو ان کو پورا پتہ چل جاتا ہے، ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو ہماری ہر شے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ یہ فرشتے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا مگر ہمارے ارد گرد ہیں۔ پھر اس کے بعد ملائکتی و کتبہ، اللہ نے کتابیں نازل کی انبیاء کرام پر، تورات، زبور، انجیل۔ تو کیا کرنا ہے؟ قریب تو کریے، آواز تو بہت تیز ہے، اب آواز آ رہی ہے، اب آ رہی، لیکن اس سے ایک ماحول جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ اوپر نہیں آ رہی ہے، اب ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ان پر بھی ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ قیامت کا دن کیوں ہے؟ اس کو یوم آخر بھی کہا گیا، یوم القیامہ بھی کہا گیا۔ یوم القیامہ اس لیے کہا گیا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیامت کے روز انسان قبروں سے زندہ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر میں رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے، اسے اس کو یوم القیامہ کہتے ہیں۔
کھڑے ہونا، قبر سے کھڑے ہونا. اور یوم الآخر بھی اس کو کہتے ہیں. اس دنیا کا جو آخری دن ہوگا نا وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا. اس کو یوم الآخر کہتے ہیں. اس پر بھی ایمان لانا ہے. یعنی یہ نہ بندہ سمجھے کہ کائنات جو ہے پیدا ہوئی ہے اور چلتی رہے گی، خود بخود بن گئی، خود بخود چلتی رہے گی. ایسا مسئلہ نہیں. اللہ نے اس کا ایک پورا سسٹم بنایا ہے، سیٹ اپ، کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں نے اس کو رکھنا ہے اور پھر اس کو ختم کر دینا. اور اسی سسٹم کا ہم ایک حصہ ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا. پھر اس کے بعد والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان، کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے ہیں، اس کے اندازے ہیں، اور وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور انسان کے حق میں برے بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آخری بات والبعث بعد الموت، موت کے بعد یہ ایمان کہ میں نے دوبارہ زندہ اٹھنا ہے. تو یہ چند جوابات تھے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے اس سوال پر کہ ایمان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا. جب آپ نے ارشاد فرما دیا تو کہنے لگے صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سچ کہا. سیدنا عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا. یسألہ و یصدقہ، آپ سے سوال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہا آپ نے. سوال کرنے والا تو ناواقف ہوتا ہے. اگر اس کو پہلے سے پتا ہو تو ایسا سوال کیوں کرے. اور جب آپ نے جواب دیا تو پھر خاموش رہتے، کہتے ہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کا مطلب ان کو جواب کا پتہ تھا. تو اینڈ میں جا کے اس حدیث کے آخر میں جو اصل حقیقت ہے وہ یوں پتہ چلتی ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام سوالوں کے جواب پا کے کھڑے ہوئے اور مڑے اور نکلنے لگے مسجد سے. جب وہ مڑے اور مسجد کے دروازے کے قریب پہنچ کے جو ہی ادھر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اتدری من ھذا، عمر تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تاکہ تمہیں یہ تعلیم دیں کہ تم اپنے دین کو کس طرح سیکھو. تو یہ سیکھنا جو ہے نا، اس سے علماء نے یہ لکھا ہے جبریل علیہ السلام کا مسجد میں آنا نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، فریش ہو کر، کہ میں نے علم سیکھنا ہے، ایک طالب علم کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک سبق ہے کہ وہ جب بھی پڑھنے کے لیے آئے نہا دھو کے آئے، فریش ہو کے آئے، تر و تازہ ہو کے آئے، اور جب آئے تو اپنے استاد کے آگے بڑے ادب سے بیٹھے، جیسے جبریل علیہ السلام بڑے ادب سے بیٹھے تھے. اور پھر جب سوال کرے تو ٹو دی پوائنٹ کرے. انہوں نے سوال کیے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جواب دیے اور مطمئن ہوئے. اور اس کے بعد آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے. تو خیر یہ حدیث ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. اس حدیث کے آخر میں جو یہ لفظ ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو تقدیر ہے، قدر ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے پر یہ ایمان ہونا چاہیے. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا. تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر اندازے کو کہتے ہیں، اندازے کو. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو قدر سے پیدا کیا، اندازے سے پیدا کیا. یہ لفظ جو قدر ہے اس میں ساری جیومیٹری آ گئی ہے. آپ تخلیق کی مختلف چیزیں دیکھیں، ستارے کی شیپ دیکھیں، چاند کی دیکھیں، بڑھتے ہوئے چاند کی دیکھیں، کم ہوتے چاند کی دیکھیں، پھر اسی طرح آسمان دیکھیں، پھر اسی طرح مخلوقات میں دیکھ لیں، پھل کو دیکھ لیں، پھول کو دیکھ لیں، اور سبزیوں کو دیکھ لیں.
ان کی شیپ دیکھ لیں، کوئی راؤنڈ ہے، کوئی چورس ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسی طرح دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، کوئی بکری ہے، کوئی بھیڑ ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی اونٹ ہے۔ یہ ساری شیپ جو ہیں یہ قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما انسان ہے، ہم انسانوں کو دیکھ لیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی بلیک ہے، کوئی براؤن ہے۔ یہ ساری شیپس جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس کو قدر کرتے ہیں۔ اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اب قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہے، خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ آپ سوچیں کتنی زبردست آیت ہے کہ آج انسان جیومیٹری اور پھر اس کے بعد اسکیچ جب بناتا ہے اور اس اسکیچ کو کبھی تبدیل کرتا ہے، کبھی سیدھا کرتا ہے، کئی اس کے اسکیچ بنا کے پھر بعد میں لوگ اپروو کرتے ہیں کہ ہاں یہ اب ٹھیک ہے۔ یہ انسانی ذہن جو ہے کتنا کام کرتا ہے، کتنی چیزیں بناتا ہے، لیکن ہر چیز کے بعد ایک اور خوبصورت چیز بناتا ہے، اس کے بعد ایک اور خوبصورت چیز بناتا ہے۔ میں کہیں مسجد میں جاؤں تو مجھے وہ مسجد بڑی خوبصورت لگتی ہے، پھر کسی اور میں جاؤں تو اس سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، مسجد کے اندر لگی ہوئی چیزیں اور زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ تو یہ انسانی کوششیں جو ہیں، ان کوششوں میں ہم تسلسل کا شکار ہیں کہ مسلسل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ مگر اللہ کی تخلیق کو دیکھیے کہ اس نے ایک دفعہ بنایا اس کو، آج تک کوئی بندہ اللہ کی اس شیپ کو، اس اسکیچ کو، اس ڈرائنگ کو یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ غلط ہے۔ آسمان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے چھت بنائی، والسماء بناء، چھت بنائی، اور چھت ایسی بنائی کہ هل تری من فطور، کیا اس چھت میں تمہیں آج تک کوئی دراڑ نظر آئی ہے؟ کوئی دراڑ، سسٹم بنایا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سورج چاند کو پالے، چاند اپنے مدار میں، سورج اپنے مدار میں، اور رات اپنے وقت پر ہوتی ہے اور دن اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے یا کبھی پیچھے چھوڑ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کیا ہیں؟ اندازے ہیں، اس کو کہتے ہیں قدر، اللہ کے اندازے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدر کا سسٹم بنایا ہے وہ فائنل ہے، حتمی ہے اور بالکل درست ہے۔ اس میں آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی، آج تک کوئی ایسی صورت نہیں دیکھی گئی کہ جس سے اس کائنات میں رہنے والی مخلوق پریشان ہو۔ اور بھائی زلزلہ آیا ہے، آسمان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، نہیں، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہیں، نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے کے بعد جو ماحول اوپر بنتا ہے وہ اوپر ہی ہے، خلا میں ہے، نیچے نہیں ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں نے تمہارے لیے زمین میں ایک مستقل ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور تم جب تک زندہ ہو، تمہاری نسلیں جب تک زندہ رہیں گی، ان کے لیے میں نے جینے کا ساز و سامان بھی پیدا کر دیا ہے۔ کتنا بڑا بجٹ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ انسانی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ خوف کہ وہ غربت ہوگی، مہنگائی ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، پانی کی جنگ ہوگی، پولوشن جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تباہی ہوگی، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں، مگر اس کو تقدیر سے جوڑیے، اللہ کے صحیح اندازے سے جوڑیے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے اس کا ایک اندازہ ہے، اور اللہ کا اندازہ صحیح ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔
اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو جب اس نے تخلیق کی ہے تو اس تخلیق کا ایک اندازہ بھی مقرر کیا ہے۔ ہم ہیں، ہماری تقدیر بھی ہے، ہماری تقدیر یہ ہے کہ ہم نے، جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کے اندر روح ڈالو، تو روح ڈل جاتی ہے، ساتھ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے 4 چیزیں لکھ کے آؤ۔ آپ کو یاد ہوں گی وہ 4 چیزیں؟ جی بتائیے۔ پہلی چیز اس کی زندگی لکھ دو، اس کی زندگی لکھی ہے، اس کی موت لکھ دو، زندگی اور موت لکھو، رزق لکھو، کیا یہ شقی ہوگا یا صحیح، کیا یہ شقی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اور کون سی زمین پہ مرے گا، یہ کون سی زمین؟ نہیں، وہ قرآن میں ان کی آیت ہے کہ جی وہ تو وہ آیت ہے نا جو سورہ لقمان کی غالباً آخری آیت ہے، جس میں 5 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس بأي ارض تموت، یہ وہ ہے۔ لیکن اس میں رزق ہو، مال ہو، و ہاں اس کا مال کتنا ہوگا، کیا زندگی میں اس کو کتنا کچھ ملنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے لکھ دیے ہیں ہم سب کے لیے۔ اللہ کا ایک ٹھیک اندازہ ہے۔ اس ٹھیک اندازے میں ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یار میرے مقدر میں تھوڑے پیسے کیوں آئے اور اس کے مقدر میں زیادہ کیوں آئے، اس کو آج موت کیوں آئی ہے، اس کو کل آ جاتی۔ بھئی اس کا ایک سسٹم یہ ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر اس کو ایک بندے کو اللہ فوت کر دیتا ہے، فوت کرنے کے بعد آگے بہت کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہائشیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، اس کی تقسیم ہے۔ اگر وقت پر اللہ اس کو ختم نہ کرے تو یہ سارا بنا بنایا سسٹم ختم ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک بندے کو ختم کیا، اب اس کے مقدر میں جو کھانا تھا، پینا تھا، مال تھا، وہ سب کچھ مل چکا، اب اس کے بعد آگے منتقل ہونا چاہیے۔ میں یہ لقمہ اٹھاتا ہوں، ایک بوتل پڑی ہے، اس کا پانی پینا چاہتا ہوں، لیکن پھر میں رکھ دیتا ہوں، اور اتنے میں مجھے خدا نخواستہ موت آ جاتی ہے، جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے مجھے موت آ جاتی ہے، تو یہ پانی جو ہے نا، اب یہ اس نے لکھا ہوا ہے، یہ پانی اس نے انڈیلنا تھا، مگر اس کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتار سکے گا، اس لیے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے یہ پانی کسی اور کا ہے، یہ کسی اور کا ہوگا، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اسی کو قضاء و قدر بھی کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے اور اس کے صحیح اندازے۔ ہماری خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کم از کم اتنا تو جانیں کہ میرا کل کیسا ہوگا، یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ میں آج محنت کر رہا ہوں، کل مجھے کتنی اس محنت کا صلہ ملے گا، یہ خواہش ہو سکتی ہے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ خواہش بے شک ہو، مگر کل کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں نہیں بتایا۔ اگر کل کا علم ہمیں بتا دے کہ کل یہ کچھ تمہیں ملنے والا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ اس وقت آپ جو بیٹھے ہیں بڑے خوش خرم آرام سے مطمئن ہو کر، آپ کو کبھی اطمینان نصیب نہ ہوتا اگر کل اللہ بتا دے کہ کل تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی مثال دوں، والد ہے، اللہ اس کو بچہ دیتا ہے، بیٹا، اور اس بیٹے کے ساتھ اس کا کل بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے نا کہ کل میرا بچہ کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ وہ لکھا ہوا ساتھ ہی دے دیتا ہے، چلو بھئی یہ ماں باپ تمہارا یہ بیٹا ہے۔ اب اس بیٹے کی جو ہسٹری لکھی ہے فیوچر کی، وہ یہ لکھی ہے
کہ بڑا خوبصورت بیٹا ہوگا، صحت مند ہوگا، جوان ہوگا، قابل ہوگا، کالج میں جائے گا، پڑھے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، بڑی خوبصورت ڈگری حاصل کرے گا، اچھی یونیورسٹی ہوگی، ڈگری لے کے واپس آئے گا اور پھر اس کو بہترین جاب مل جائے گی. پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ اس کے لیے خوبصورت لڑکی تلاش کرو گے، شادی ہوگی، اور یہ بارات لے کے اپنی بیوی کو گھر آ رہا ہوگا کہ راستے میں پل کراس کرتے کرتے اچانک ہی گاڑی کا ٹائر راڈ کھلے گا اور اس کی گاڑی نہر میں چلی جائے گی. یہ اور اس کی بیوی وہی متمد ہوں گے. یہ ایک فیوچر کا پروگرام ہے جو اللہ دے دیتا ہے. ہماری تو خواہش ہے نا ہم کل کو جانیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ چیزیں ہمیں بتا دے تو بتائیے میں خوش ہوں گا اپنے بچے کو پا کے کہ اللہ یہ کیا ہے، میرے بچے کو تو نے کیسے بنایا کہ پیک پہ پہنچ کے تو اس کو اٹھا لے گا اور اس کا انجام ایسا ہوگا. میں تو پہلے دن ہی رونے بیٹھ جاتا، پہلے دن ہی میں رب کے حضور گڑ گڑاتا، یا اللہ اس منصوبے کو، اس سکیچ کو، اس تقدیر کو بدل، ورنہ جو کچھ بھی ہوگا میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا. میں اس کو پیار کروں، میں اس کو بڑا کروں، میں اس کو پڑھاؤں، اس لیے کماؤں، اس کے لیے یہ کروں وہ کروں، اور اینڈ میں جا کے اگر اس کا یہ خاتمہ ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، میں بیٹھ جاتا ہوں. آج ہماری سوچیں کچھ ایسی بنی ہے تقدیر کے بارے میں کہ اگر یہ لکھا ہوا تھا میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر میرا ایمان ہو، اللہ کے فیصلے ہیں. اس لیے مومن جو ہے اس کو یہی بات سکھائی ہے کہ مومن کا اس پر ایمان ہو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے مومن کی زبان پر اس تکلیف کو سنتے ہی یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ یہ جو کچھ تو نے لیا یہ کیا میں بھی تیرا ہوں، اگر تو نے اس کو لے لیا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، میں کوئی کہاں بچ سکتا ہوں، میں بھی تیری طرف پلٹ کے لوٹ کے آ جاؤں گا. تو بھئی یہ ہے تقدیر. اس تقدیر کے بارے میں بس اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں جو مکلف کیا ہے کہ ہم دنیا میں کیسے جئیں ہمیں اس نے بتا دیا ہے کہ آپ وہ کیجئے جو کر سکتے ہیں. کل کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے، اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے، اور نہ کل کے بارے میں اتنے فرم ہوں کہ نہیں جی میں کل کر کے دکھاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ترکی میں زلزلہ آیا، لوگ کیسے بیٹھے ہوئے تھے فجر کے بعد گھروں کے اندر. ظاہر ہے ماں باپ بیٹھے ہوں گے، اولاد بیٹھی ہوگی، کھانے پک رہے ہوں گے، ناشتہ اماں تیار کر رہی ہوگی اور میز کو سجا دیا ہوگا، کوئی پلیٹیں رکھ رہا ہوگا، کوئی پانی رکھ رہا ہوگا. ایک لمحے نہیں لگا، ایک لمحے کے اندر وہ سب کچھ ختم ہو گیا. ایک لمحہ نہیں لگا، ساری کی ساری بلڈنگ نیچے آ گئی. کہاں انسان کی امیدیں، کہاں انسان کا کل جو اس کے ہاتھ میں ہو. اب اسی کل کے بارے میں اگر انہی مسلمانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، کیا کوئی اس بلڈنگ میں رہتا؟ کیا کبھی کوئی وہ اپارٹمنٹ خریدتا؟ کبھی نہ خریدتا. اور میں رہوں گا ہی نہیں. کہاں رہو گے؟ بچ کے کہاں جانا ہے؟ بچ نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے فیصلے وہ امپلیمنٹ ہو کے رہنے ہیں، اور اللہ نے جو ہمارے بارے میں اندازے کر رکھے ہیں بس وہی اسی کی خیر مانگنی چاہیے. اور جو اندازے مقرر کر رکھے ہیں اس میں کبھی ہمیں جھٹکا اگر لگتا ہے تو اس جھٹکے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان متزلزل ہو جائے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کیا خیر کیا ہے اور اللہ بہتر کرے گا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے خاوند جب ابو سلمہ فوت ہوئے، ہم دونوں میں بڑی محبت تھی، ینگ تھے، بڑی محبت تھی. فوت ہو گئے، بلکہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے. تو شہادت کے بعد کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ اب میں شادی بالکل نہیں کروں گی.
اور میں یہ بھی سوچتی تھی کہ میرے خاوند سے بڑھ کر پیار کرنے والا مجھے کون اور انسان مل سکتا ہے. اس لیے میں نے سوچنا ہی، سوال کوئی کرتا بھی صحیح سوال تو میں کہتا ہوں خبردار کوئی بات ہی نہ کرو مجھ سے کہ میں دوسری شادی کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رشتہ دار تھے، آپ ان کی تعزیت کے لیے ان کے ہاں گئے، تعزیت کی، چلے آئے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے پیغام بھیج دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے. تو ام سلمہ نے کہا میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، ایک خاوند کے بعد جو ابو سلمہ تھے ان سے جو محبت ہے میں اس محبت کو تقسیم نہیں کر سکتی، میں بڑی غیرت مند ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیرت مند ہو؟ تمہارا اللہ جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اس نے یہ فیصلے کیے ہیں. یعنی غیر فطری زندگی کیسے گزارو گی؟ تو اللہ کو پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر ایک خامن فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے تو آدمی یا عورت دوسری شادی کر سکتی ہے. کب تک وہ بیوہ رہے گی؟ یہ تو دوسرے مذاہب کا ایک ہے نقطہ نظر کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے شوہر مر گیا تو اب بیوی ساری زندگی شادی نہیں کر سکتی، یا شوہر مر گیا تو زندہ بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلا دو. یہ تو دوسرے مذاہب میں ہے، ہمارے دین میں تو نہیں ہے. دین ہمارا غیرت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر فیصلے غیرت کی بنیاد پہ کیے ہیں. تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پر ایک دعا سکھائی کہ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ، اس کی بخشش کے لیے بھی دعا کرو اور یہ بھی کہو کہ اللہ وابدلہ زوجا خیرا من زوجی، کہ اللہ اس خاوند سے زیادہ بہتر خاوند مجھے عطا کرے. یہ بات جب ان تک انہوں نے دعائیں مانگی تو کہتی میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون خاوند ہو سکتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا اور آپ کی پہلے بات سمجھی ہوئی تھی، میں نے ہاں کی اور رشتہ ہو گیا، میں ام المومنین بن گئی. اور پھر اس کے بعد میں اپنے آپ پر رشک کرتی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسول کی بیوی بنا دیا اور ام المومنین بنا دیا. تو تقدیر کے فیصلے کچھ ایسے ہوتے ہیں. یہ سمجھدار بھی بہت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول یہ بھی تقدیر کے فیصلے ہیں. اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جس عورت کے 2 خاوند ہوں کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے دونوں خاوندوں کو جنت میں داخل کرے تو یہ عورت کس کے ساتھ رہے گی؟ ہے نا مزیدار سوال ہے کہ نہیں؟ کتنا اچھا سوال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خاوند کا اخلاق اپنی بیوی سے سب سے زیادہ بہتر ہوگا یہ بیوی اس کے ساتھ رہے گی. کہتی میں حیران ہوئی کہ اخلاق کی اتنی بڑی زبردست ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر بہتر اخلاق کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کے ارشادات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. ہم ان کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، کل کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. کل جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم قطعاً اللہ سے مایوس نہ ہوں، اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں نقصان ہی نقصان لکھا ہے. نہیں، ہو سکتا ہے اس نقصان کے پیچھے بہت بڑی خیر ہو، بہت بڑی خیر ہو، کو پتہ چلتا ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے سوچتے ہیں میں تو کل نہیں جانتا نا، لیکن کل کا مالک تو اللہ ہے، میں اس کو کیوں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں؟ اللہ پہ چھوڑ. ہاں آج جو ہے، آج اس وقت حال میرا جو ہے اس سے میں خوب انجوائے کروں، اللہ کا شکر ادا کروں. اللہ نے جو رزق دیا ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، بیوی دی ہے، شوہر دیا ہے، میں اپنے حال کو ان کے ساتھ رہ کے بہتر سے بہتر بناؤں، اور کل جو کچھ ہے
اس کے بارے میں اللہ پر چھوڑ دو. ہماری عادتیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو نعمت ہے اس وقت ہم اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. ہم اس نعمت کو سامنے پا کے بھی فکر مند ہیں. کس بات پہ؟ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حال جو اتنا خوبصورت ہے ہم اس کو بھی گنوا بیٹھتے ہیں. یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ بندہ الحمدللہ کہے، اللہ تیرا شکر، اور کل کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دے، اس کے فیصلے ہیں. میں تقدیر کو اس طرح مانوں کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے مجھ میں استطاعت رکھی ہے میں وہ کام کر سکتا ہوں، اور جو استطاعت نہیں ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا. سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر کو سمجھنا ہو تو بس یوں سمجھیے کہ ایک انسان ایک قدم رکھتا ہے، ایک اٹھاتا ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ دونوں قدم اٹھا کے چلے. ایک قدم رکھے گا دوسرا اٹھائے گا، پھر دوسرا رکھے گا پہلا اٹھائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں قدم بیک وقت اٹھائے اور چل پڑے. بس اسی کا نام ہے تقدیر. ایک قدم انسان اپنی زندگی میں رکھتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے. ایک چیز اس کو ملتی ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس تقدیر میں کتنی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ام المومنین کا واقعہ آپ کو سنا چکا، کتنی خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اولادیں بعض اوقات قرآن مجید کی سورت کہف کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں یہ ہے فَلَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ کہ دونوں ایک لڑکے کو ملے تو خضر نے اس کو پکڑا، اس کی گردن موڑی، اس کو مار دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئی، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. وہ بیچارہ معصوم بچہ تھا، تم نے اس کو مار دیا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا. یہ تو بڑا ناپسندیدہ عمل ہے قتل کرنا، تم نے بچے کو قتل کر دیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ادھر خضر ان کو پہلے بتا چکے ہیں میں جو کچھ کروں تم نے پوچھنا نہیں ہے، میں تمہیں خود جواب دوں گا. اور سیدنا خضر جب ان کا یہ سوال سنتے ہیں، دوبارہ اعتراض سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. الم اقل لکا، اب ڈانٹ کے کہتے ہیں، لکا کا مطلب ڈانٹ کے کہتے ہیں، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اور اس سے پہلے الم اقل کا، الم اقل انکا، وہاں لکا نہیں ہے. پہلی بات پہ کہا الم اقل، ذرا نرم انداز سے جواب دیا، اور دوسرے میں ذرا سختی اختیار کی. اور جب تیسرے سوال پہ انہوں نے اعتراض کیا تیسرے کام پہ تو سیدنا خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس تمہاری راہ الگ میری راہ الگ، ہماری جدا جدا راہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہاں میں تمہیں بتا دوں، اب سنو تو مسائل کیا تھے. اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اپنے ماں باپ کے لیے مستقبل میں بڑی پریشانیاں، بے ایمانیاں اور اسی طرح اور بڑے ایمانی خطرات جو والدین کے ساتھ ہو سکتے تھے ان کو وہ پیش کرنے والا تھا. تو ہم نے اس کو مار دیا. اور فَأَرَدْنَا، یعنی کہ اردتو، اردنا کا مطلب ہے کہ اللہ نے چاہا، جو مجھے بتایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، کہ اس کو لے کے ان والدین کو اس سے بہتر اور نیک بچہ دیا جائے جو زکاۃ و اقرب رحمہ، جو انتہائی پیور ہو، نیک ہو، گناہوں سے پاک ہو اور اپنے والدین کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا اور رشتہ داری جوڑنے والا. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس لڑکے کو مارا. اب سیدنا خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا وہ یہی دیا تھا، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھ نہیں سکے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں
وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور نہ ہی ہمیں اپنی تقدیر کے بارے میں جاننے کی کوئی خواہش ہونی چاہیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں میرا کل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے تقدیر، کل کے جو فیصلے بتانے والے لوگ ہیں ان کے اس علم کو پسند نہیں کیا بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ یہ پامسٹری، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے کل کا آپ کا بتا رہا کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر سود-سیر ہیں، کئی کاہن لوگ ہیں جو آپ کا نام پوچھیں گے، والدہ کا نام پوچھیں گے یا والدہ کا نام پوچھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے پہلے حرف سے کوئی نمبر لے کے اس کو مائنس پلس کر کے وہ ڈیٹ بنا کے بتا دیں گے کہ تمہاری شادی فلاں مہینے اس وقت اس تاریخ کو ہونی ہے اور فلاں سے ہونی ہے۔ یہ خدائی دعوے ہیں بھائی، یہ خدائی دعوے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس نے ہی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کاہن ہوں، جادوگر ہوں، اور اسی طرح یہ جو ستاروں کا علم حاصل کر کے لوگوں کو بتانے والے ہوں، علم جفر ہو، جادو ہو، یہ سب سیاسی بابے ہوں، یہ سب ہمارے دین نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی کاہنا او ساحرا فصدق به فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد، جو کسی کاہن اور جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں اس سے خبریں لیتا ہے اور جو وہ کہتے ہیں اس کو وہ سچا سمجھتا ہے، وہ سن لے کہ اللہ نے جو وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو دین نازل کیا ہے، یہ بندہ اس کا انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ تو اتنی سخت آپ کی تاکید ہے، اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ یہ تقدیر پر ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اور جو اللہ نے ہمارے حق میں فیصلے کر رکھے ہیں ہم اس کو اس پر چھوڑ دیں، اپنے ہاتھ میں لیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک غیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، وہ اٹل فیصلے اللہ تعالیٰ کے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ ہماری موت کا وقت لکھ چکا ہوتا ہے تو فرشتے جب آتے ہیں ایک لمحہ کے لیے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے رہتے ہیں، عین اسی وقت پر اللہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے لیے اللہ نے لکھ رکھی ہے، تو اسی چیز کو ہم لے کے چلیں۔ دوسری ہے غیر مبرم۔ غیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کچھ فیصلے، یہ نہیں ہے فیصلے کہ بھئی موت کا فیصلہ، اٹل فیصلے اٹل ہے، کچھ اور فیصلے بندے کی نیکیوں کی وجہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے حق میں انسان نیک رہے، ان کا پورا خیال کرے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اب رزق پہلے جو تھا اس میں مزید برکت اس نیکی کی وجہ سے، دعا کرے، صلہ رحمی کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے، یہ سب تقدیر غیر مبرم ہے جو کہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ زندگی میں آنے والے جو ہمارے ساتھ کام ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں اللہ تعالیٰ کہیں زیادتی اضافہ کر دیتا ہے، کہیں کمی کر دیتا ہے۔ بس یہ ہے مطلب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت کو اللہ بدل دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس کے جو اٹل فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں۔ تو یہ ہے چند ایک باتیں جو میں نے آپ سے ذرا کی ہیں، باقی کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ میں بولتا جاؤں گا، باتوں سے بات نکلتی جائے گی، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ بھی کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ کسی ساتھی کے میں کوئی سوال ہو ذہن میں؟ کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ بندے جو ہے نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ جو ہے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، اس وجہ سے جو ہے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندے کہتے ہیں ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، تو ذرا ان کو باندھ کے بٹھا دیں اور کہیں کھانا کھا کے دکھاؤ، تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔
یہ محض جان چھڑانے والی بات ہے. ایک مومن کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، یہ دین کا مذاق ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی ہے، اللہ نے تمہیں صحت دے رکھی ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھتے تو دین اس کو کہتا ہے تارک صلاۃ، کہ نماز کو چھوڑنے والا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا ہوتا ہے، یعنی کافروں والا کام کیا ہوتا ہے. اور جہنم میں جب اللہ تعالیٰ نے جہنمی کو ڈالنا ہے تو جنتی ان سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ تو انہوں نے ایک بات یہ کہنی ہے کہ لم نکو من المصلین، ہماری 4 غلطیاں تھیں، ان غلطیوں میں ایک غلطی یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تقدیر میں یہ لکھا ہے تو پھر آگے تمہارے مقدر میں بھی ہے. خدا نخواستہ کوئی پسند کرتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ ڈرنا چاہیے ایسی بات کرنے سے اور دین کا مذاق اڑانے سے. جی بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، تشریف. جی سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کس کا؟ سچی توبہ. ہاں بیٹھیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مومنو تم اللہ سے پکی کھری سچی توبہ کرو. مومن سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ مومن گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. مومن کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے کہ تم اپنی غلطیوں کو، گناہوں کو نوٹ کرو، اور بار بار جو یہ گناہ کر رہے ہو اس سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم پکی توبہ کرو، نصوحا، خالص توبہ. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ خالص توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس غلطی پر نادم ہو، اس کو شرم آئے، اللہ سے، لوگوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ندامت ہو اس کو. پھر اس ندامت کے ساتھ وہ اللہ کے حضور آئے اور اقرار کرے کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پھر اللہ سے معافی مانگے. پھر معافی مانگنے کے بعد یہ عہد کرے کہ اللہ مڑ کے آئندہ اس غلطی کو نہیں کروں گا. تو یہ 4 شرطیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں: ندامت، اقرار، معافی، اور پھر اس کے بعد عہد کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا. تو یہ ہوتی ہے پکی توبہ. اگر اللہ توفیق دے دے کہ واقعی بندے نے کر لی اور اس گناہ کو چھوڑ دیا اور نیکیوں کی طرف چل پڑا تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ بھی ہے، اور وعدہ یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرے اور مان لے کہ واقعی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اس کو یقین ہو، اور پھر اس کے بعد مایوس نہ ہو بلکہ نیک عمل کرتا جائے، اور نیک عمل کرتا جائے، ادھر یہ کرتا جائے گا، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو، اس کے اعمال میں خلوص کو دیکھ کے اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے پچھلے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا. یہ اس کی طرف سے اتنی مہربانی ہے پکی توبہ کرنے والے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ جو ہیں، بڑے بڑے گناہ، مثلا آپ سے نماز رہ گئی، 40 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، بعد میں خیال آیا یار مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھ سکا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو بندہ آتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے. کافی ہے، اس کی اللہ توبہ قبول کر چکا اور اس نے نماز باجماعت پڑھنا شروع کر دی، تو بس یہی اس کے لیے کافی ہے. وہ سمجھ لے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے توفیق دے دی کہ مجھے میں نمازی بن گیا. ہمارے بہت سے بزرگ ایسے کرتے ہیں، نوجوان ہیں، جوانی میں بڑے کام کیے، جب ریٹائر ہوئے اللہ نے توفیق دے دی، توبہ کی، نمازیں شروع کر دی. لیکن زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے. اس طرح زندہ نہیں رہنا چاہیے کہ بوڑھا ہو کے نماز پڑھوں گا، نا، کوئی پتہ نہیں، جوانی میں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. تو اس لیے جو توبہ کی ہے وہی کافی ہے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے،
کہ جو بندہ بیچارہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ایک فتویٰ دیا جاتا ہے، اور موضوع حدیث کی بنیاد پہ وہ فتویٰ یہ کہ تم اپنی ساری پچھلی نمازیں بھی اپنی ہر نماز کے ساتھ پڑھو۔ یہ خود ساختہ فتویٰ ہے، یہ فقہ نہیں ہے، یہ ایک فرد کی یا کسی کی سوچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور حدیث جو موضوع ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، توبہ کے بعد پکی توبہ کر لے اور وہ اس گناہ کو چھوڑ کے دوبارہ وہی نیکی شروع کر دے، میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب پچھلی نمازوں کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یعنی 40 سال کی نمازوں کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک زیادتی یہ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں یہ فتویٰ بھی دیا جاتا ہے کہ ہر نماز کا فدیہ بھی ادا کرو۔ سنا ہے آپ نے؟ جانتے ہیں نا کہ فدیہ بھی ادا کرو۔ فدیہ بھی 250 روپے ایک نماز کا، اور وطر بھی چونکہ سنت موقدہ ہے ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں اس کا بھی تم نے فدیہ دینا ہے، لہذا ہر دن 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہے۔ کتنے بنے؟ چاوش کوئی میتھ کا بچہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، مہینے کے کتنے بنے؟ 45,000۔ سال کے کتنے بنے؟ اور پھر 1 سال کے بعد 40 سال اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ کتنے بنے؟ یہ فدیہ لیا جاتا ہے اور حقیقت بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ایسا دین نہیں دیا کہ ہم ایسے مسئلے لوگوں کو بتائیں جس سے جو مال ہے وہ باطل طریقے سے کھائیں، لوگوں سے اینٹیں۔ یہ سچ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ بہت سے فقہا جو پہلوں کے تھے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، بہت سے ان کے فقہا، بہت سے زاہد قسم کے لوگ، عابد و زاہد قسم کے لوگ، مسلمانوں ان کی اکثریت جو ہے وہ لوگوں کا مال بڑے غلط طریقے سے کھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا، آپ نے تو صرف اس کا ایک حل بتایا، بس توبہ۔ قرآن مجید نے بتایا۔ اب آپ دیکھیے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آئے اور مسجد میں آئے، بہت زبردست ہیرو قسم کے انسان تھے، وہ دانشور، مدبر، بڑے سیاستدان، اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ تشریف فرما ہیں، آئے، صحابہ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ یوں آگے کیا کہ بیعت کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ یہاں ہے، انہوں نے آگے کیا اور اوپر رکھ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، یہاں رکھ کے پھر کھینچ لیا۔ آپ میرا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے بڑے گناہ کیے، میں نے آپ سے جنگیں کی، میں نے آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا، میں نے کفر کیا، شرک کیا، ان کا کیا بنے گا؟ اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اما تدری یا عمر، عمر تمہیں معلوم نہیں کہ تم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہا، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرتے ہی اللہ پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ التَّوْبَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا، اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبہ سے بھی اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امر تم ہجرت کر کے بھی آئے ہو، اسلام بھی قبول کر رہے ہو، کفر چھوڑ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، تو اللہ تمہارے گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ فوراً انہوں نے ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام سختی کا دین نہیں ہے،
ناجائز قسم کی جو کیا کہتے ہیں جرمانے ہیں وہ اسلام نافذ نہیں کرتا. یہ غلط طریقے ہیں جو کہ ہمارے ہاں ذرا پروموٹ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو خام خواہ بیچارہ جو نمازی ہے بننا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی وہ توبہ بھی نہ کرے، وہ بھاگ جائے. وہ کہتا ہے جی اگر اسلام اتنا سخت ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. جی بیٹھیے بیٹھ کے کیجیے. دعا کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ دعا اٹل فیصلے چینج نہیں کرتی. فار ایگزامپل انسان کی موت ہے، زندگی ہے، رزق ہے. اب موت جیسے آپ نے فرمایا زندگی میں برکت دے دیتی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کی موت 50 سال کی عمر میں لکھی ہوئی تھی، تو کیا اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، 51 سال ہو جائے گی، کیا اس کی عمر 50 سال ہی رہے گی؟ دیکھیے میں نے یہ کہا ہے کہ جو اٹل فیصلے ہیں نا وہ نہیں بدلتے. اللہ نے جو موت کا فیصلہ ہے نا وہ اٹل کیا ہوا ہے. آپ نے کہا برکت ہو جاتی ہے، برکت رزق میں ہوتی ہے، رزق میں بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے. عمر میں وہ اتنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ موت کو ہٹا دیتا ہے. موت تو آئے گی نہ لیکن وہی 50 سال کی عمر میں بالکل صحیح ہے. جب آئے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. آپ 50 سال نہ کہیں، مثال کے طور وہ مثال کے طور پر ویسے کہہ رہا ہوں کہ یوں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 45 سال میں اللہ نے اس کا رزق فراہم کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی عمر میں برکت پیدا کر دی. ورنہ بندہ بیمار ہو 40 سال کا ہو 35 سال کا ہو، کوئی بیماریاں ایسی لگا دے کہ بندہ نہ جیے نہ مرے، تو ایسی صورت میں بندے کی بڑی خواہش ہوتی ہے میں مر جاؤں. لیکن یہ چیزیں دعاؤں سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری بھی دور کر دیتا ہے اور جینے کا مزید موقع دے دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کی موت جو ہے نا وہ پیچھے آ جاتی ہے، وہ موت اپنی جگہ رہتی ہے. عمر میں یعنی اس کی عمر میں برکت سے مراد یہی ہے کہ اس کو صحت دے دیتا ہے، کھانا پینا اچھا دے دیتا ہے، اور اس کو خوش رکھتا ہے، بیماریاں اس کی کم ہونے لگتی ہیں. یہ ہوتا ہے. آپ کی ایک بات کنفیوز کر رہی ہے سر. جی سوال ہے کہ بات کرنی ہے؟ سوال ہے. جی سوال کی. آپ نے جو لیکچر دیا ہے تقدیر پر، اور حضرت علی کا بھی جو اسٹیپ والی بات بتائی ہے. بھائی نے جو کہا کہ دعا جو ہے آگے پیچھے عمر میں جو ماں باپ پہ کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اس کو مطلب دے سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا تدبیر کی کوئی لمٹ ہے؟ تدبیر کی جی، اور تقدیر یا تدبیر یہ میں سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تدبیر کے بارے میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ بندہ جو کرے گا جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا. ایک فیصلہ ہے. پھر ساتھ ہی کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہم اس کی یہ ساری کوششیں جو ہے، محنت جو ہے، جو بھی وہ کرتا ہے، سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، اس کی ساری اس محنت کو ہم غور سے دیکھیں گے بھی صحیح. نیت کیا تھی، ہمارے لیے تھی یا کسی اور کے لیے تھی؟ کیا اس نے محنت پوری کی یا صرف جھاڑ پٹی کی، جس کو آج کل کے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں پنجابی تو نہیں، سندھی میں کوئی، ہماری پنجابی میں تو کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، کہ بس جناب بس جھاڑ کو، جیسے ہمارے گھر میں گھر کی صفائی کرنا ہو، وہ گھر کی صفائی کی اور گھر کو صاف کر کے گند جو ہے نا وہ گھر کی سیڑھیوں پہ، باہر کی سیڑھیوں پہ پھینک دیا. تو یہ اس طرح کے جو طریقے ہیں، یہ بہرحال اللہ فرماتا ہے میں اس کی تدبیر کو، اس کی کوششوں کو بھی دیکھوں گا کہ کیسی وہ کوششیں کرتا ہے، سیریس ہے کہ نہیں ہے. پھر اس میں وہی تقدیر کی بات آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا ہر کام جب شروع کرتے تو اس کو ایکوریٹلی کرتے تھے، پورے ضبط کے ساتھ، بہترین طریقے سے، کہ یہ نہیں کہ چلے گانٹھ باندھ دیا کافی ہے، نہیں، یا صفائی کر کے گند کو ادھر پھینک دیا، نہیں، یا جوتی گانٹھنی ہے یا سینی ہے تو کپڑا سینا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح کہ ایسا کہ بعد میں وہ ٹوٹ نہ سکے، وہ بعد میں اکھڑ نہ سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی. تو انسان اپنی تدبیر سے ہی، اپنے کاموں سے اس میں کوالٹی بھی پیدا کر سکتا ہے، اور چاہے
تو سیکنڈری یا تھرڈ کلاس کا مال بھی بنا سکتا ہے. آج جیسے ہو رہا ہے, کاپیاں بھی ہو رہی ہیں, فرسٹ کلاس کا مال مارکیٹ میں ملتا ہے تو بہت زبردست قیمت رکھتا ہے, اور جو تھرڈ کلاس کا ہے اسی کی کاپی ہے تو بندہ کہتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے بہت اچھا چیز ہے جو میں نے لے لی. تو تدبیر جو ہے وہ انسان کی, اس میں ایک انسان اپنی طرف سے جو بھی کوشش کرتا ہے اس کی اجازت ہے, وہ پلاننگ کرے, مگر اصل پلانر اللہ کو سمجھے. یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ اصل پلانر ہے, وہ آسمان سے اپنے پلان کو زمین پہ بھیجتا ہے, فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں اور ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کے پلان ہے. بندے کو یہ ضرور دماغ اور صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی پلاننگ کو اچھی طرح کرے تاکہ وہ اللہ کی پلاننگ کے ساتھ ملتی جائے. وہ ایسی پلان نہ کرے کہ ادھر اللہ کے فیصلے, قدرت کے فیصلے کیا ہوں اور یہ اس سے ٹکراتے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں. امریکہ میں گیا 2004 میں, نہ 2001 میں, تو وہاں کچھ ڈاکٹر تھے نیو یارک کے, انہوں نے مجھے بلایا تو ان سے بات چیت ہوئی. تو ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک کہتے ہیں بکری, اس کا ڈی این اے لے کے اس کو ایک خاص ماحول میں رکھ کے ڈی این اے کو ایک بکری تیار کی گئی جو زندہ ہو گئی, جو بالکل پوری بکری تھی, اور اس کا نام نے رکھا ڈولی. تو وہ بکری جب ہو گئی, پیدا ہو گئی ڈی این اے سے, تو اب ڈاکٹر اتنے خوش اور اتنے پھول گئے, تکبر غرور میں اتنا کہ انہوں نے باہر بڑے بڑے سائن بورڈ لگا دیے جس میں یہ لکھا گاڈ فار سیل, کہ اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ہم نے بیچ دیا ہے, اب ہم خدائی کام کر سکتے ہیں. یہ تک انہوں نے لکھا. کہتے ہیں اتفاق سے چند مہینوں کے بعد وہ بکری مر گئی. وہ مری تو اس کی ماں بھی اسی وقت مر گئی جس کا ڈی این اے تھا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو ڈی این اے سے بکری پیدا کی تھی. اب انہیں سمجھ آئی کہ کچھ اللہ کے کام ہیں جن میں ہم رکاوٹ نہیں بن سکتے, اور وہ ہے بندے کی موت یا شے کی زندگی اور موت. یہ موت کیا ہے؟ روح ہے, جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں امر ربی ہے, اور بندے کو اس کا علم نہیں دیا گیا, اگر دیا تو تھوڑا سا دیا بس. اب یہ امر ربی پر بندہ کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پہ کنٹرول کر سکے. اب وہاں بے بس ہو گئے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ڈی این اے سے سب کچھ بنا سکتے ہیں, مگر اس کے اندر روح کو باقی رکھنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہ اللہ جب چاہے روح بھی لے لیتا ہے. اب بندے کی تدبیر یہ ہے اور اللہ کے فیصلے یہ ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے استطاعت تک جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں, بس اس کا نام ہے تدبیر. اپنا دماغ ہے, دل ہے, آنکھیں ہیں, کان ہیں, اللہ نے دی ہیں, یہ ٹولز ہیں علم حاصل کرنے کے اور علم کو مزید آگے بڑھانے کے. اس کا استعمال ہم کریں, صحیح کریں, صحیح تدبیر کریں, بہترین کام ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نظام سے ٹکرانے کی اگر کوئی تدبیر ہوگی تو اس میں ہم ناکام ہوں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیراً, بہت بہت شکریہ. جی آخری سوال. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ریحان ہے. میں پردے کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, اور کہ عورت اپنے شوہر سے کس جگہ پہ اور کیسے پردہ کر سکتی ہے, کن جگہوں پہ یا کہاں بھی اپنے شوہر سے نہیں. قرآن مجید میں تو کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس ہے. ٹھیک ہے, تو لباس شوہر بنتا ہے اپنی بیوی کا اور بیوی لباس بنتی ہے اپنے شوہر کا. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں کہیں پردہ کر سکے. اور بیوی سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا, نہ بیوی شوہر سے پردہ کر سکتی. نہیں, کسی جگہ پہ میاں بیوی کا آپس کا ایک تعلق ہے, اس میں پردے کی کیا بات ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی اور بیٹھے ہوں تو پھر ٹھیک ہے, وہ تو اوروں سے پردہ کر رہی, شوہر سے تو نہیں کر رہی.
ٹھیک ہے نا؟ شیخ محترم سے التماس جی۔ ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ تدبیر یا تقدیر؟ تدبیر میں کہتا ہوں ایک پلاننگ ہے، سنیں، ایک پلاننگ ہے، ایک اللہ کی پلاننگ ہے، ایک انسان کی پلاننگ ہے، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ ہم جو تدبیر کرتے ہیں وہ فیوچر کے کرتے ہیں، مگر فیوچر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اجازت ہے کہ آپ ایک تدبیر کیجئے۔ میں نے یہ مکان بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، میں اس کی ڈرائنگ بنواؤں گا، جگہ خریدوں گا، پلاننگ کروں گا، سب کچھ کر کے، اور یہ مسجد بنوانا چاہوں گا، گھر بنوانا چاہتا ہوں تو ایسے ہی کروں گا۔ اب یہ میری تدبیر ہے، اپنی کوشش ہے، مگر کیا اس مکان میں رہنا مجھے نصیب ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی تدبیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی تدبیر الگ ہے، میری تدبیر اس سے ٹکرا نہیں سکتی۔ اگر میں ٹکراؤں گا تو اللہ کا مقابلہ کروں گا، شکست میں کھاؤں گا، وہ نہیں کھائے گا۔ میں بے بس اللہ کے آگے میں کیا ہوں؟ کوئی شاہی نہیں، میں تو مخلوق ہوں اس کی، وہ قادر مطلق ہے۔ چلیے، جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔